تم کو جو ہے چھوڑ دوں گا، آج سے مانوں گا نہیں. انہیں نے دیکھا کہ نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، نہ آیا اور آنے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلا اور وہاں سو گیا. اور سونے کے بعد پھر اٹھا، پھر ادھر ادھر دیکھا پھر سو گیا، پھر ادھر ٹہلا ادھر دیکھا پھر سو گیا. دیکھتا ہے ٹہلتا ہے سو جاتا ہے، دیکھتا ہے ٹہلتا ہے سو جاتا ہے. یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. صبح ہوئی، آنکھ لگ گئی، اٹھا دیکھا، چل کے دیکھا، پاؤں ٹھیک ہو گیا. معجزہ سنا ہے، سن دو لو، سب سلام تو پڑھو. اب چل کے دیکھا تو پیر ٹھیک ہو گیا اور ذریعہ اقدس کی طرف کہا گڈ بائے. کیا بات ہے، کہا خدا حافظ، ٹھیک کر دیا، چلا جا رہا ہوں. آیت اللہ امینی کہنے لگے پروردگار اے مولا، میں آپ کی کتاب بھی لکھ رہا ہوں اور رات بھر دعائیں نمازیں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ اب یہ خواب میں دیکھتے ہیں مولا تشریف لائے ہیں. کہا تم جاننا چاہتے ہو امینی، آیت اللہ امینی، تم جاننا چاہتے ہو میں تمہاری دعا کیوں نہیں قبول کرتا ہوں؟ میں تمہاری دعا ایک چشم زدن میں پوری کر سکتا ہوں. تم جو گڑ گڑاتے ہو نا، تمہارا گڑ گڑانا مجھے بہت پسند ہے. خدا کی قسم، جب تم روتے ہو، یاد رکھو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر دعا نہ پوری ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ سن نہیں رہا، سن رہا ہے، سن رہا ہے. کیا یاد دلاؤ وہ واقعہ، کون سا واقعہ؟ جبریل امین پروں کا سایہ کر رہے ہیں اور ابراہیم پھینکے جا رہے ہیں نارے نمرود میں. کہا بتاؤ میں کچھ مدد کروں؟ کا تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے. کہا جس سے مدد چاہیے اسی کو پکارو. کہا پکارنے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر ایک دوست کو ایک دوست کا چل جانا بہتر لگتا ہے تو میں چلنے کو تیار ہوں. ایک مرتبہ پروردگار نے دیکھا کہ میرا دوست چل رہا ہے، نارے کونی بردن سلام علی ابراہیم. آگ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا، لفظ سرد نہ لگا ہوتا، ٹھنڈی نہ لگی ہوتی تو ٹھنڈک سے ابراہیم مر جاتے. لفظ سلامت لگا ہوا تھا اس لیے بچ گئے. تو سلامت رہے ابراہیم. تو آپ کی دعا اگر نامستجاب ہوتی ہو تو یہ مت سوچ لینا کہ اللہ سن نہیں رہا، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے. وہ تم سے غافل نہیں ہے، وہ تمہاری شاعرق سے قریب ہے، سنتا ہے. ہو سکتا ہے تمہارا گڑگڑانا پسند لگتا ہو، تمہارا رونا اس کو اچھا لگ رہا ہو. سلامت پڑھے محمد اللہ اکبر. لیکن جو قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. آیت اللہ بہجت جو ایران کے بہت بڑے عارف عالم دین گزرے، ابھی 4-5 سال ہوئے 5-6 سال میں ان کی شاگردگی میں رہا ہوں. تو بہت واقعات ہیں ان کے. ایک مرتبہ مشہد کا ایک بہت بڑا تاجر آیا اور ان سے کہا کہ آغا میخواهم کہ ہمراہ شما حج بکنی، میرے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ حج کرنے کے لیے اس سال چلیے. کہا انشاءاللہ چلوں گا. کہا میں آپ کا ٹکٹ لے لیتا ہوں. کہا ٹکٹ وقت نہ لیجئے گا، ٹکٹ نہ لیجئے گا. کہ نہیں آقا میں ضرور لے لوں گا. اب وہ ہٹ پڑ گیا، ضد کرنے لگا، چلا گیا اور اس نے ٹائم دے دیا کہ یہ ٹکٹ کا وقت ہے، ایسے ایسے کر کے جانا ہے. اب وہاں جہاز کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، راستہ دیکھ رہا ہے، اب دیکھا اب آئیں گے آیت اللہ، اب آ رہے ہیں، تب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، تب آ رہے ہیں، نہیں آئے. جہاز چھوٹنے کا وقت ہو گیا، یہ بیٹھ گیا اور چلا گیا حج کرنے کے لیے. اب جب حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے تو دیکھا کہ آگے آگے آیت اللہ بہجت ہیں اور پیچھے پیچھے یہ ہے. اس نے کہا آقا ہم تو کتنا راستہ دیکھا تھا اور آپ کا ٹکٹ بھی لیا اور سب کچھ. کہا میں نے کہا تھا نا کہ میں آ جاؤں گا، ٹکٹ نہ لینا. میں آ گیا، کوئی بات نہیں. کہا سرکار اب میرے ساتھ چلیے گا، ادھر سے تو چلیے گا. کہا انشاءاللہ چلیں گے. اور پھر وہی وقت آ گیا اور یہ راستہ دیکھتا رہا. لیکن ایک وہاں سے آنے کے بعد تہران میں ایک جگہ پہ ان کی میٹنگ تھی. وہاں سے آنے کے بعد فوراً ایک میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں علماء کو، آیت اللہ لوگوں کو وہاں پہنچنا تھا.
تو یہ آیت اللہ بہجت کو بھی وہاں جانا تھا، کہا ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا. پھر ویسے ہوا، راستہ دیکھتا رہا لیکن آیت اللہ نظر نہ آئے. اب یہ پہنچا تو دیکھا کہ اسی میٹنگ میں وہیں پہنچے، جیسے یہ پہنچا تو دیکھا آیت اللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگا، آیت اللہ سے کہنے لگا آقا یہ ہوا کیا تھا، کیسے آ گئے؟ کہا تم نہ پوچھو، پروردگار ہمارے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے. ارے آپ نے سن لیا لیکن اچھا نہیں لگا، اچھا نہیں. کیا اور دوسرا واقعہ بیان کروں؟ سلیمان نبی کے پاس، سلیمان نبی جن کا تخت چلتا تھا ہوا کے اوپر، جنات، انسان، جمادات، نباتات سب کے اوپر حکمرانی تھی سلیمان نبی کی. ایک مرتبہ سب کو بلایا، ان کے پاس ایک پرندہ تھا جس کا نام تھا ہدہد. یہ دیر سے آیا. سلیمان نبی نے کہا کہ تو اگر یہ آنے والا ہدہد اپنے دیر سے آنے کا اگر واقعہ بیان نہیں کرتا، وجہ نہیں بیان کرتا ہے تو اس کو ضرور سزا دوں گا. بھائی اتنا کہنا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا. کہ بھائی تو اتنی دیر سے کیوں آیا؟ تجھے بلایا تھا. کہا یا نبی اللہ میں ملک روم میں چلا گیا تھا، وہاں ملک روم میں ایک شہر سبا ہے، وہاں قرآن مجید کا واقعہ بیان کر رہا ہوں سیانے محترم، ادھر ادھر کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ شہر سبا ہے جس میں رہتی ہے ایک ملکہ بلقیس جس کا تخت ہے، لیکن امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، وہ ایمان لے آئے گی، وہ ایمان لے آئے گی. اس کے اوپر اگر تبلیغ کی جائے تو وہ جو ہے ایمان لے آئے گی. بھائی اتنا کہنا تھا کہ سلیمان نبی نے سب کی طرف، جنات، انسان سب کی طرف نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد میں کہا کون ہے ایسا جو دعوت دی. ایک چشمے زدن میں گئے، کچھ لوگ گئے اور دعوت دی، وہ وہاں سے چل دی کہ سلیمان نبی نے بلایا ہے. وہ جیسے ہی وہاں سے نکلی، انہوں نے ادھر آرڈر دیا کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں حاضر کر دے. جنات پریشان، کوئی کہہ رہا 6 گھنٹے، کوئی 4 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے، کوئی 2 دن، کوئی 1 دن. اس طرح سے سب نے اپنے اپنے ٹائم دیے. ایک مرتبہ ان کے وزیر تھے جن کا نام تھا آصف بن برخیا. انہوں نے کہا یا نبی اللہ میں ابھی چشم زدن میں تخت حاضر کر دیتا ہوں. کہا حاضر کرو. ایک مرتبہ انہی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد تخت اٹھا کے رکھ دیا. سلیمان نبی نے کہا کیا پڑھا؟ تم نے کیا پڑھا جو تمہارے سامنے یہ تخت حاضر ہو گیا؟ کہا یا نبی اللہ میرے پاس قرآن مجید کے حروفوں میں سے ایک حرف کا علم تھا، میں نے اس کو پڑھا. ملک سبا، شہر سبا کی زمین سمٹ کے آ گئی، میں نے تخت اٹھا کر کے رکھ دیا آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو میں کہوں گا یعنی آصف بن برخیا کے پاس ایک حرف کا علم تھا تو یہ آیا جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہوگا اس کے مقام کیا ہوگا اس کا. یہی تو کہا تھا، یہی تو کہنے والے مولا متقیان نے مکے اور مدینے کی مسجدوں کے منبر سے یہ کہنا شروع کیا کہ جو پوچھنا ہے تمہیں پوچھ لو. اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں وہ ہوں کہ میں نے آدم کی تخلیق کی. میں نے آدم کی تخلیق کی. وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کے مٹی کو خمیر کیا اتنے مدت تک کے. تو خمیر کرنے والا کون تھا؟ میں نے آدم کی تخلیق کی. میں نے ابراہیم کو نار نمرود سے بچانے والا میں ہی ہوں. میں ہی نوح نبی کی کشتی کو بچانے والا ہوں. عیسیٰ کو گواہی دینے والا میں ہی ہوں. میں ہی وہ ہوں، میں ہی وہ محمد مصطفیٰ کی مدد کرنے والا، بلکہ اللہ کی مدد کرنے والا. آپ کہیں گے صاحب اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ اگر وہاں جب رسول خدا گئے ہیں معراج کے اوپر، اگر علی نہ ہوتے تو ہاتھ کس
کس کا مانا جاتا، دکھایا جاتا؟ تو اسی وجہ سے تو کہا ہے علی نے، میں ہی اللہ کا اگر ہاتھ دیکھنا ہے تو ید اللہ دیکھو، رسول اللہ دیکھو، انف اللہ دیکھو، ید اللہ دیکھو، سارے اوصاف میں کہوں گا یا علی یا علی یا رسول اللہ، تم نے کہہ دیا کہ علی اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کا منہ ہے، اللہ کی ناک ہے، اللہ کا سر ہے، سب کچھ بیان کر دیا، تو کسی نے آپ کے اوپر کوئی گناہگاری کا ثبوت نہیں دیا، لیکن کسی نے یہ کفر کا فتویٰ آپ کو نہیں دیا، اور نصیری نے ایک ہی لفظ کہہ دیا کہ اللہ، تو تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ گناہگار ہے، یہ جو ہے یہ بہت بڑے گناہگار ہیں، ان کی فلاح و نجات نہیں ہوگی، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ میں کہوں گا کہ جو آپ کو اللہ کہہ دے تو وہ گناہگار ہو گیا۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام یہ ہے کہ سورج نکالنا، چاند کے 2 اشارے کرنا۔ علی نے بھی یہ کر کے دکھایا کہ یہ کر تو دیا لیکن مصلی بھی بچھا دیا کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ خدا وہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔